پاکستان کی پارلیمان پولیس اہلکاروں کے گھیرے میں ہے اور اندر سے باہر آنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو گریبانوں سے پکڑ کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ چند نقاب پوش افراد نے اندر داخل ہو کر نہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹس بند کی، بلکہ اراکین کو اندر سے گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ مناظر ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ملک میں جمہوریت ہے۔ ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ ہم بطور ملک کس طرف جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر یہاں پہ نہ صرف یہ تھی کہ پولیس درست کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، بلکہ رات کو کچھ لوگوں نے بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ یہ اس کی پاکستان میں یا کہیں اور نظیر نہیں ملتی، دنیا کسی حصے میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر گھس کے نہ صرف یہ کہ کمپاؤنڈ میں، بلکہ یہ تھا کہ جو بلڈنگ کے اندر کمروں کے اندر جا کے انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ پاکستان کے پارلیمنٹری ہسٹری میں تاریخی دن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حد تک ذمہ داری اس کی اسپیکر پہ بھی آتی ہے کہ اسپیکر جو ہے گارڈین ہوتا ہے اپنے اس کی سینکٹیٹی کی جو پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اپنی رسپانسبلٹی قبول کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جمہوریت کو اور جو ایک لحاظ سے پاکستان کی اسٹیبلٹی کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ واقعے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا اور تمام جماعتوں کو میثاق پارلیمنٹ پر یکجا ہونے کا کہا۔ ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے، مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر، بہتری کی خاطر، کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے؟ کیا ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں جاتے؟ سوال مگر یہ ہے کہ کیا اسپیکر صاحب پارلیمان کی اس توہین کی ذمہ داری قبول کریں گے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کمیٹی ٹھیک ہے بنے گی، رپورٹ حاصل کرے گی، لیکن سب سے پہلے جو ہے اسپیکر کو یہ پوچھنا چاہیے اسٹاف ممبر سے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیسے داخل ہوئے۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہاں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں تو ساری ویڈیو آئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار تھے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں پولیس اپنے طور پہ یا جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، یقینی طور پہ کسی نے ان کو اتھورائز کیا ہے، اور یہ چیزیں ابھی تک کیوں نہیں سامنے آ رہی ہے؟ اتھورائز کون کر سکتا ہے؟ سب سے بنیادی چیز ہے کہ یہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر میں، اس حکومت کے انڈر میں، تو یہ تو مشکل کام نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کو آپ کو کس نے آرڈر کیا ہے، اور یہ مشکل کام بھی نہیں ہے کہ جو اندازہ لگانا کہ کس کے حکم پہ آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو یہ حکومت ہے مسلم لیگ کی اور شہباز شریف صاحب کی، وہ اس وقت بہت ہی نروسنس کی شکار ہے۔ ایک جلسے کے بعد جو ہے اس قسم کی کارروائی کرنا ایک لحاظ سے جو ہے جو صورتحال ہے اس کو اور ہوا دینے کے لیے، یا آگ کو جو اور ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اگر یہی سلسلہ رہتا ہے حالات اور خراب ہوں گے، اور پھر لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت بہت زیادہ دن تک سروائیو کر سکتی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اب کیا 3-4 چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی یہ ایک پریسیڈنس ٹائم ہو گئی ہے، اور اگر مسلم لیگ سمجھتی ہے کہ صرف یہ ان کے PTI کے خلاف استعمال ہوگا تو نہیں، آگے چل کے یہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں ساری چیزیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ امین گنڈاپور ہے جو کہ چیف منسٹر ہے KP کے، ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 گھنٹے تک ان کو رکھا گیا، ان سے بات چیت کی گئی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود جو صورتحال کو خراب کرتے ہیں، خاص طور پہ KP میں۔ میں تقریریں سن رہا تھا کل ان کی جو صوبائی اسمبلی میں ہوئی ہے، میں نے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی سخت باتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں سنی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر برقرار رہتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بلوچستان کی صورتحال ہے وہیں پہ KP کی صورتحال بنے گی، اور اس کے بعد جو ہے ملک کی سالمیت کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے۔ اور شاید ہمیں ابھی تک جو لوگ ہیں پاور میں، جو لوگ کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، ان کی سمجھ میں اب تک نہیں آیا۔ ایک طرف عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے انکار کیا ہے،
پی ٹی آئی 21 ستمبر کو لاہور کا جلسہ ہر صورت کرنا چاہتی ہے تو دوسری طرف حکومت بھی پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے پر مصر ہے۔ ایسے میں کیا ملک میں سیاسی استحکام ممکن ہے؟ یہ عجیب حکومت ہے، اس کو خوف آتا ہے جلسوں میں، حالانکہ یہ خود بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان نے یہاں پہ جلسے میں تقریباً ان کے 1 مہینے تک انہوں نے ایک دھرنا ڈالا ہوا تھا اور اس میں وہ تقاریر بھی ہوتی، سب کچھ ہوا تھا، کسی نے ان کو روکا نہیں تھا۔ اس حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ راستے بند کریں گے تو اس کے نتیجے میں تصادم اور ایک لحاظ سے کنفرنٹیشن کی سیاست کو زیادہ فروغ ملے گا۔ اب لاہور میں جلسہ کرنے کی بات یہ ہے کہ جلسہ اگر کرتے ہیں تو کیا ہوگا، لیکن اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایک بڑی خبر بنے گی، ایک تصادم کی صورتحال بن کے آئے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو ہے یہ حکومت یہاں پہ جو ہے اس قسم کی مذہبی جماعتیں، ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے آ کے یہاں پہ 3-3 4-4 دن تک جو اسلام آباد کو بند کر دیتے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ دوسری جماعت کو جو ہے کوئی اجازت نہیں ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات جس طرف یہ صورتحال جاری ہے اس میں کسی طور پہ بھی کسی حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے۔ نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، عمران خان ہوں یا پھر مولانا فضل الرحمان، تمام ہی لوگ زیرک سیاستدان ہیں۔ ایسے میں کیا یہ ممکن ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کشیدہ صورتحال میں سے بات چیت کا کوئی رستہ نکال سکیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس کی جو تلوار لٹک رہی ہے اس حکومت میں وہ ہے لیجیٹمیسی کا سوال۔ سب کو پتا ہے کہ جس طرح کے انتخابات ہوئے تھے اور جس طرح سے اس حکومت کو لایا گیا ہے تو وہ ایک لحاظ سے چاہے یہ لے کے تو آ گئے ہیں، یہ حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کی صحیح معنوں میں عوام کے یا عوام نے ان کو حکومت بنانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کا جب یہ ہوتی ہے حکومت کوئی جس میں لیجیٹمیسی نہیں ہوتی ہے تو وہ طاقت کے استعمال پہ زیادہ زور دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ میں بھی اگر آ رہی ہوگی تو پھر لیکن اقتدار کی ایک ایسی چیز ہے جہاں سے وہ اس کو نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہر جلسے کو روک رہے ہیں۔ میں خیال یہ کہ باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بہت زیادہ کمزوریاں تھیں، بہت سارے ان کے بھی مسائل تھے، لیکن ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ جلسے کرنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ نواز شریف صاحب وہاں سے خطاب فرماتے تھے لندن سے، یہاں پہ مریم جو ہے خود بھی ہوتی تھی، دوسرے رہنما جو پی ڈی ایم کے تھے وہ بھی خطاب کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، ہر جگہ جلسہ ہوا تھا، تو اس میں کون سی ایسی آفت آ گئی؟ اس کے خوف اگر ہے اس کو حکومت کو، تو میں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک کمزوری کی نشانی، طاقت کی نشانی نہیں ہے، ایک کانفیڈنس کی نشانی نہیں ہے، ایک گھبراہٹ کی نشانی ہے اور ایک نروسنس کی نشانی۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔